السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے طرف اللسان سے ادا ہونے والے حرف نون کے بارے میں۔ پچھلے لیسنز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اقصی لسان سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں، وسط اللسان سے جیم، شین اور یا غیر مدی ادا ہوتے ہیں، حافت اللسان سے ضاد اور لام ادا ہوتے ہیں۔ اور اب ہم زبان کا وہ حصہ پڑھیں گے جہاں سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، طرف اللسان یعنی زبان کی نوک۔ اس کے 5 مخارج ہیں اور یہاں سے 11 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نون کا مخرج کیا ہے۔ جب ہم نون کے مخرج کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 اجزاء پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو جز لسانی یعنی زبان کی نوک کا یہ حصہ، اور دوسرا جز خیشومی یعنی ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا یہ حصہ۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جز لسانی کو۔ نون زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے لام کے لیے 8 دانتوں کے مسوڑے استعمال کیے تھے، مگر اب صرف 2 دانتوں کے مسوڑوں پر زبان کی نوک رکھی جائے گی، یعنی آپ نے زبان کو اندر زیادہ پھیلانا نہیں ہے، اور نون کی آدھی آواز ہمیں اس جز لسانی سے سنائی دے جائے گی اور باقی آدھی آواز ہمیں دوسرے جز خیشومی سے سنائی دیتی ہے، جیسے ان، ان، ان۔ اور آپ اپنے نوز پر اپنی فنگر رکھیں تو آپ کو ایک گنگناہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دراصل خیشوم سے نکلنے والی نون کی آواز ہے جس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ اب یہ غنہ کبھی تو بہت لمبا کیا جاتا ہے اور کبھی چھوٹا کیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے ہم آگے جا کر نون ساکن اور تنوین کے احکامات پڑھیں گے، یعنی اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا وغیرہ۔ ان سب قواعد پر غنہ کی ادائیگی کی مقداریں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون کی ادائیگی میں ہونے والی عام غلطیاں۔ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ساکن ہوتا ہے تو ہم اس پر قلقلہ کر دیتے ہیں، جیسے ان، 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 انعمت، ان، حالانکہ ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ انعمت۔ دوسری غلطی تب ہوتی ہے جب اس سے اگلا یا پچھلا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو تو ہم اسے بھی ہیوی کر دیتے ہیں، جیسے نظر، نو، نو، نو نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ نا، نظر۔ امید ہے آج کا لیسن آپ سب کے لیے کافی فائدہ مند رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔